یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کس نے لگوائے، لیکن اتروائے میں نے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات اگر کامیاب نہ ہو تو مظہر بھائی پھر یہ نہ کہیے گا کہ میں نے کامیاب نہیں ہونے دیے، لیکن پی ٹی آئی والے گھوم کے آئیں گے اسی گورنر ہاؤس میں، کیونکہ پورے پاکستان میں گھنٹی صرف یہیں لگی ہوئی ہے۔ ایک ایڈوائز میں نے دی ہے کہ لائسنس ہو، اس کے علاوہ جو ان کی ٹائمنگز ہیں اس کو میک شور کیا جائے کہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو جسے کہتے ہیں نا کہ سیریس لے۔ مطلب آج 2 مہینے میں میرے خیال سے کوئی 12-15 سے زیادہ زائد لوگ، مظہر بھائی اتنے ہی ہیں، 23 لوگ حادثات کا شکار ہو گئے ہیں، اور ابھی تک ہم نے کوئی ایسا لاہ عمل نہیں بنایا جس سے اس چیز میں بہتری لائی جا سکے۔ تو میں پھر ایک دفعہ آخر میں پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ آئندہ بھی اسی طرح پاکستان کا یہ نام روشن کریں، جیت کر آئیں، پاکستان کے لیے جیتیں، پاکستان کے لیے کھیلیں، اور اس میں میرا پورا تعاون آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شامل حال رہے۔ اس شہر میں، صوبے میں رہنے والوں کو کہہ دوں کہ اب روڈ پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، گورنر ہاؤس کے اندر آئے، چاہے وہ طلباء طالبات ہوں، چاہے کھلاڑی ہوں، اسپورٹس مین ہوں، جو بھی مایوسی فیل کر رہا ہے، جسے وہ یہ سمجھتا ہے کہ حکومت کا تعاون نہیں مل رہا، اگر کوئی طالب علم سمجھتا ہے کہ اسے نہیں صحیح طریقے سے ایگزامن کیا گیا اس کے پیپرز کو، تو گورنر ہاؤس کے دروازے سبھی لوگوں کے لیے کھلے ہیں، اور کوئی مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ میں آج آپ کے توسط سے، پورے میڈیا کے توسط سے تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم سندھ میں کوئی ایسا ہنرمند کھلاڑی، اسپورٹس مین جو آگے بڑھنا چاہتا ہو، اس کی تمام تر کفالت کی ذمہ داری، اس کے اسپورٹس کی کٹ کی ذمہ داری، یا اس کو پورا دیکھ بھال کرنا، وہ میں اپنے ذمہ لوں گا۔ اسی طرح جس طالب علم یا طلباء کی، طالبات کی جو حق تلفی اگر ہوئی ہے، تو وہ بھی گورنر ہاؤس آ جائیں، میں خود ان کے ساتھ بیٹھوں گا، ان کے ساتھ چل کر جاؤں گا، جہاں جہاں ان کے لیے بات کرنی ہوگی آواز اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ ان کے معاملات کو حل کرائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی کہ کراچی کے اندر بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، جس میں کچرا نہ اٹھنے کا بہت بڑا ایشو ہے، پانی نہ آنے کا بہت بڑا ایشو ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں ابھی ایک تحفہ کراچی کو مل رہا ہے ملیر ایکسپریس وے کی صورت میں، انشاءاللہ اس کا افتتاح ہو جائے گا، تو اس سے بھی بہت فرق پڑے گا کراچی میں۔ اسی طرح K4 کا منصوبہ، اس پہ وزیر اعظم پاکستان نے ابھی جو حالیہ ان کا وزٹ تھا، اس میں بھی انہوں نے بات کی ہے، چیف منسٹر سندھ بھی اس پر کام کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت جلد ہی یہ والے معاملات بھی حل ہوں گے۔ سے کھلے ہیں، گورنر حاضر ہے اور ہر اس بات کے لیے آواز اٹھائے گا جس میں لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہوگی۔ معیشت جو ہوتا ہے نا، ایک تسلسل کا نام ہوتا ہے۔ جو پچھلی حکومت تھی جو کہ پی ٹی آئی کی تھی، اس میں جن حالات میں معیشت چھوڑ کر وہ لوگ گئے تھے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت یہ باتیں سامنے آتی تھیں کہ اللہ نہ کرے ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں گے، لیکن پی ڈی ایم کی حکومت نے اس وقت اس معیشت کو سہارا دیا اور سب نے مل جل کر ڈیفالٹ سے پاکستان کو نکالا۔ آج جو معیشت کے انڈیکیٹرز ہیں، آپ دیکھیں کہ اسٹاک ایکسچینج اپنی بلند ترین سطح کی طرف جا رہا ہے، انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہا ہے۔ دیکھیں یہ معیشت کو ہم سب نے مل جل کر صحیح کرنا ہے۔ جہاں اگر شنگھائی سمٹ ہو رہا ہو اور اسلام آباد پہ دھاوا بولا جائے، یا کسی ملک کا پریزیڈنٹ پاکستان میں ہو، اسلام آباد میں ہو، اور وہاں دھرنا دینے کی باتیں ہو رہی ہوں، تو پھر معیشت کو صحیح کرنے میں ہمیں دیر لگے گی۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں کر سکتے، آج ان سب باتوں کے باوجود بھی ہم ایک صحیح سمت کی طرف گامزن ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، اس ملک کے آرمی چیف، دیکھیں وہ سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ معیشت کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ بیرونی ملکوں میں جانا، ان کے لوگوں کو بلانا اور پھر خود اس کی حفاظت کرنا، جس کی ایک مثال ہماری اور اس کا تعین ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا پروگرام جو اڑان ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں کہ جو پاکستان اس وقت اپنی اڑان لے چکا ہے، اور معیشت آنے والے ہر دن اور ہر مہینے میں بہتری کی طرف جائے گی۔ مایوسی کے بادل انشاءاللہ تعالیٰ اب چھٹنا شروع ہو گئے، اور آپ کو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ نظر آئے گا
کہ پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہو رہا ہے. اور دیکھیں ہر دن ایک اچھی خبر ہے ہمارے لیے. ابھی آپ دیکھیں جس حکومت کی میں بات کر رہا تھا وہ جب گئی تو PIA دنیا میں کہیں سفر نہیں کر سکتی تھی. آج آپ دیکھیں کہ میں اس پر بھی مبارکباد دیتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کو کہ ان کی انتھک کوششوں سے آج یورپ کی فلائٹیں ہماری کھل گئی ہیں. اس سے پہلے UK کی فلائٹ کھلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی چیزیں بہتری کی طرف ہیں اور ہم سب مل جل کر، جس میں ہمارے یہ کھلاڑی بھی ہیں، باقی بھی لوگ ہیں، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص، صحافی بھائی ہیں ہمارے، ہم سب مل کر پاکستان کو انشاءاللہ مستحکم اور معاشی طور پر بہتر کر لیں گے. یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کس نے لگوائے، لیکن اتروائے میں نے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات اگر کامیاب نہ ہو تو مظہر بھائی پھر یہ نہ کہیے گا کہ میں نے کامیاب نہیں ہونے دیے. لیکن PTI والے گھوم کے آئیں گے اسی گورنر ہاؤس میں، کیونکہ پورے پاکستان میں گھنٹی صرف یہیں لگی ہوئی ہے. تو کم از کم کوئی اور نہ کھڑا ہوا تو یہ گورنر ہاؤس کھڑا ہوگا، یہ گورنر کھڑا ہوگا. اور جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، جو بات بتائی ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم پیچھے نہیں ہوں گے. اور آپ کے توسط سے میں کہتا ہوں کہ اگر کہیں ہماری وومن بینڈ ٹیم کو کوئی ایشوز آتے ہیں تو یہ گورنر ہاؤس کھلا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. ہم اس سب طرف نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن جہاں جہاں اگر پرابلم آئی تو اس کو ہم ریزالو کریں گے. وہ انشاءاللہ تعالی ویلکم کرتے ہیں اور میں خود اس کی تیاری میں حصہ لوں گا اور ہم خود اس کو آرگنائز کریں گے اور انشاءاللہ تعالی بہتر سے بہترین ہوگا اللہ نے چاہا. یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کس نے لگوائے، لیکن اتروائے میں نے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات اگر کامیاب نہ ہو تو مظہر بھائی پھر یہ نہ کہیے گا کہ میں نے کامیاب نہیں ہونے دیے. لیکن PTI والے گھوم کے آئیں گے اسی گورنر ہاؤس میں، کیونکہ پورے پاکستان میں گھنٹی صرف یہیں لگی ہوئی ہے. ایک ایڈوائز میں نے دی ہے کہ لائسنس ہو، اس کے علاوہ جو ان کی ٹائمنگز ہیں اس کو میک شور کیا جائے کہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو جسے کہتے ہیں نا کہ سیریس لے. مطلب آج 2 مہینے میں میرے خیال سے کوئی 12-15 سے زیادہ زائد لوگ، مذہب بھائی اتنے ہی ہیں، 23 لوگ حادثات کا شکار ہو گئے اور ابھی تک ہم نے کوئی ایسا لاہ عمل نہیں بنایا جس سے اس چیز میں بہتری لائی جا سکے. تو میں پھر ایک دفعہ آخر میں پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ آئندہ بھی اسی طرح پاکستان کا یہ نام روشن کریں، جیت کر آئیں، پاکستان کے لیے جیتیں، پاکستان کے لیے کھیلیں اور اس میں میرا پورا تعاون آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شامل حال رہے. اس شہر میں، صوبے میں رہنے والوں کو کہہ دوں کہ اب روڈ پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، گورنر ہاؤس کے اندر آئے. چاہے وہ طلباء طالبات ہوں، چاہے کھلاڑی ہوں، اسپورٹس مین ہوں، جو بھی مایوسی فیل کر رہا ہے، جسے وہ یہ سمجھتا ہے کہ حکومت کا تعاون نہیں مل رہا، اگر کوئی طالب علم سمجھتا ہے کہ اسے نہیں صحیح طریقے سے ایگزامن کیا گیا اس کے پیپرز کو، تو گورنر ہاؤس کے دروازے سبھی لوگوں کے لیے کھلے ہیں اور کوئی مایوسی نہیں ہونی چاہیے. میں آج آپ کے توسط سے، پورے میڈیا کے توسط سے تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم سندھ میں کوئی ایسا ہنرمند کھلاڑی، اسپورٹس مین جو آگے بڑھنا چاہتا ہو، اس کی تمام تر کفالت کی ذمہ داری، اس کے اسپورٹس کی کٹ کی ذمہ داری یا اس کو پورا دیکھ بھال کرنا وہ میں اپنے ذمہ لوں گا. اسی طرح جس طالب علم یا طلباء کی، طالبات کی جو حق تلفی اگر ہوئی ہے تو وہ بھی گورنر ہاؤس آ جائیں. میں خود ان کے ساتھ بیٹھوں گا، ان کے ساتھ چل کر جاؤں گا، جہاں جہاں ان کے لیے بات کرنی ہوگی آواز اٹھائیں گے اور انشاءاللہ ان کے معاملات کو حل کرائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی کہ کراچی کے اندر بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، جس میں کچرا نہ اٹھنے کا بہت بڑا ایشو ہے، پانی نہ آنے کا بہت بڑا ایشو ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں ابھی ایک تحفہ کراچی کو مل رہا ہے ملیر ایکسپریس وے کی صورت میں، انشاءاللہ اس کا افتتاح ہو جائے گا تو اس سے بھی بہت فرق پڑے گا کراچی میں. اسی طرح K4 کا منصوبہ، اس پہ وزیر اعظم پاکستان نے ابھی جو حالیہ ان کا وزٹ تھا اس میں بھی انہوں نے بات کی ہے، چیف منسٹر سندھ بھی اس پر کام کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت جلد ہی یہ والے معاملات بھی حل ہوں گے. کھلے ہیں، گورنر حاضر ہے اور ہر اس بات کے لیے آواز اٹھائے گا جس میں لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہوگی. معیشت جو ہوتا ہے نا، ایک تسلسل کا نام ہوتا ہے. جو
پچھلی حکومت تھی جو کہ پی ٹی آئی کی تھی، اس میں جن حالات میں معیشت چھوڑ کر وہ لوگ گئے تھے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت یہ باتیں سامنے آتی تھیں کہ اللہ نہ کرے ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں گے، لیکن پی ڈی ایم کی حکومت نے اس وقت اس معیشت کو سہارا دیا اور سب نے مل جل کر ڈیفالٹ سے پاکستان کو نکالا۔ آج جو معیشت کے انڈیکیٹرز ہیں، آپ دیکھیں کہ اسٹاک ایکسچینج اپنی بلند ترین سطح کی طرف جا رہا ہے، انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہا ہے۔ دیکھیں، یہ معیشت کو ہم سب نے مل جل کر صحیح کرنا ہے۔ جہاں اگر شنگھائی سمٹ ہو رہا ہو اور اسلام آباد پہ دھاوا بولا جائے، یا کسی ملک کا پریزیڈنٹ پاکستان میں ہو، اسلام آباد میں ہو، اور وہاں دھرنا دینے کی باتیں ہو رہی ہوں، تو پھر معیشت کو صحیح کرنے میں ہمیں دیر لگے گی۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں کر سکتے، آج ان سب باتوں کے باوجود بھی ہم ایک صحیح سمت کی طرف گامزن ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، اس ملک کے آرمی چیف، دیکھیں وہ سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ معیشت کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ بیرونی ملکوں میں جانا، ان کے لوگوں کو بلانا اور پھر خود اس کی حفاظت کرنا، جس کی ایک مثال ہماری اور اس کا تعین ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا پروگرام جو اڑان ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں کہ جو پاکستان اس وقت اپنی اڑان لے چکا ہے، اور معیشت آنے والے ہر دن اور ہر مہینے میں بہتری کی طرف جائے گی۔ مایوسی کے بادل انشاءاللہ تعالیٰ اب چھٹنا شروع ہو گئے، اور آپ کو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ نظر آئے گا کہ پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں، ہر دن ایک اچھی خبر ہے ہمارے لیے۔ ابھی آپ دیکھیں، جس حکومت کی میں بات کر رہا تھا، وہ جب گئی تو پی آئی اے دنیا میں کہیں سفر نہیں کر سکتی تھی۔ آج آپ دیکھیں کہ میں اس پر بھی مبارکباد دیتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کو کہ ان کی انتھک کوششوں سے آج یورپ کی فلائٹیں ہماری کھل گئی ہیں، اس سے پہلے یو کے کی فلائٹ کھلی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہتری کی طرف ہیں، اور ہم سب مل جل کر، جس میں ہمارے یہ کھلاڑی بھی ہیں، باقی بھی لوگ ہیں، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص، صحافی بھائی ہیں ہمارے، ہم سب مل کر پاکستان کو انشاءاللہ مستحکم اور معاشی طور پر بہتر کر لیں گے۔ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کس نے لگوائے، لیکن اتروائے میں نے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات اگر کامیاب نہ ہو تو مظہر بھائی پھر یہ نہ کہیے گا کہ میں نے کامیاب نہیں ہونے دیے، لیکن پی ٹی آئی والے گھوم کے آئیں گے اسی گورنر ہاؤس میں، کیونکہ پورے پاکستان میں گھنٹی صرف یہیں لگی ہوئی ہے۔ تو کم از کم کوئی اور نہ کھڑا ہوا تو یہ گورنر ہاؤس کھڑا ہوگا، یہ گورنر کھڑا ہوگا، اور جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، جو بات بتائی ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم پیچھے نہیں ہوں گے۔ اور آپ کے توسط سے میں کہتا ہوں کہ اگر کہیں ہماری وومن بینڈ ٹیم کو کوئی ایشوز آتے ہیں تو یہ گورنر ہاؤس کو لائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، ہم اس سب طرف نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن جہاں جہاں اگر پرابلم آئی تو اس کو ہم ریزالو کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ویلکم کرتے ہیں، اور میں خود اس کی تیاری میں حصہ لوں گا، اور ہم خود اس کو آرگنائز کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین ہوگا اللہ نے چاہا۔